بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. إبراهيم قال حدثني عبد الله بن شداد قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفتي رجلا بعد سعد سمعت يقول ارني فداك أبي وأمي. حضرت قبیصہ امام بخاری اپنے شیخ قبیصہ ابن عقبہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ سفیان ابن عیینہ سے اور وہ سعد ابن ابراہیم سے اور وہ عبداللہ ابن شداد ابن الحاد سے، اور وہ فرماتے ہیں سمعت علیا کہ میں نے سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ سے سنا یہ کہتے ہوئے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفتی رجلا بعد سعد کہ میں نے سعد بن ابی وقاص کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ وہ کسی اور کے لیے اپنے ماں باپ کو قربان کرتے ہو. سمعتہ یقول میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا ارمی فداک ابی و امی میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو اے سعد تم تیر چلائے جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو یہاں پر اسی لے رہا ہے ارمی فداک ابی و امی، تو اس لیے فرما رہے ہیں یہ ترجمہ الباب. حضرت سعد بن ابی وقاص کے سلسلے میں جیسا کہ بیان کیا گیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے تیر انداز تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں ان کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یہ بھی احد کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیر چلاتے ہوئے کہا کہ تیر چلاؤ، اس لیے کہ وہ بڑے زبردست تیر انداز تھے. اور حضور نے کہا کہ اپنی زندگی میں صرف یہی ایک شخص ایسے ہیں جن کو حضور نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیونکہ سارے لوگ آ کر یہ کہتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. اب یہ ہم لوگ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں فدا کا ابی و امی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فدا کا ابی و امی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کے ساتھ اپنے منتہے محبت کا اظہار کرتا ہے ان الفاظ کے ذریعے سے. منتہے محبت کا کیا کرتا ہے؟ اظہار کرتا ہے. کیا مطلب؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کہ انسان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی قیمتی اثاثہ ہے تو کون ہے؟ ماں باپ. کہا کہ میں اپنے ماں باپ کو بھی آپ پر قربان کر دوں، یعنی آپ کو میں اپنے ماں باپ پر بھی ترجیح دیتا ہوں کہ میرے ماں باپ بعد میں آپ پہلے، میرے ماں باپ بعد میں آپ پہلے. تو اس سے وہ آدمی غایت محبت کا گویا کہ اظہار کرتا ہے کہ آپ کے لیے میں سب کچھ لٹانے کے لیے کیا ہوں؟ تیار ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کس کے لیے کہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے کہے کہ سعد بن ابی وقاص تم تیر چلائے جاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، یعنی ان سے غایت محبت کا کیا کیا؟ اظہار کیا. اور بہرحال سعد بن ابی وقاص ان کی صرف یہی خصوصیت نہیں تھی، وہ سعد بن ابی وقاص اس کے علاوہ بھی بے شمار خصوصیتوں کے کیا تھے؟ حامل تھے. باب الدرق، یہ باب درق کے بیان میں. بعض نے کہا کہ لوہے سے جو بنایا جاتا تھا اسے الترس کہتے تھے، ڈھال، اور چمڑے سے جو بنایا جاتا تھا اس کو الدرق کہتے تھے. والترس الذي يتخذ من الجلود، کہ وہ آتے تھا تیر یا تلوار تو وہ اس کے اندر میں اٹک جاتا تھا، اس سے نکلتا نہیں. لوہے میں تو لگ کر دور ہو جاتا تھا، لیکن اس میں کیا ہو جاتا تھا؟ پھنس جاتا تھا. وہ آدمی بیچارہ نکالتے نکالتے سامنے والا بیچارہ کے دشمن ہے نا، وہ کیا ہو جاتا تھا؟ تھک جاتا تھا. تو جو چمڑے کا ہوا کرتا تھا اس کو الدرق کہا جاتا، چمڑے کی ڈھال جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني ابن وهب قال عمرو حدثني ابو الاسود عن عروه عن عائشه رضي الله عنها وعنهم اجمعين قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاثه فاضطجع على الفراش وحول وجهه فدخل ابو بكر فانتهرني وقال مسمار الشيطان عند رسول الله فاقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما عمل غمزتهما فخرجتا. امام بخاری اپنے شیخ اسماعیل سے روایت نقل کر رہے ہیں، اسماعیل ابن ابی اویس المزی، وہ روایت کرتے ہیں ابن وہب سے، عبداللہ ابن وہب المصری، اور وہ روایت کرتے ہیں عمرو ابن الحارث سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو الاسود محمد بن عبد الرحمن
یتیم محمد بن عبد الرحمن المعروف بالیتیم، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عروہ ابن الزبیر سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، قالت فرماتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، دخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لائے، وعندی جاریتانی، دو باندیاں تھی، تغنیان بغناء بعاث، اور وہ دونوں باندیاں یہ کچھ گنگنا رہی تھی بعاث کے متعلق۔ یہ زمانے جاہلیت میں ایک جنگ ہوئی تھی اوس اور خزرج کے درمیان، جس کو جنگ بعاث کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 12 سال تک یہ جنگ چلتی رہی، اور بعض حضرات نے 30 سال تک یہ جنگ چلتی رہی، اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس کے جو اشعار فخریہ طور پر کسی نے پڑھے ہوں گے، ان اشعار کو وہ گنگنا رہی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کچھ کہا نہیں، فاضطجع علی الفراش وحول وجهه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہو گئے اور سو گئے اپنے بستر پر۔ فدخل ابو بکر، تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر تشریف لائے، فانتہرنی، اور انہوں نے مجھے چمٹی بھری۔ انتہر ینتہرو کی معنی غصے سے چمٹی لینا، تو غصے میں چمٹی لیا، وقال مسمار الشیطان عند رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس طرح سے یہ مزمار ہو رہا ہے، اس طرح سے موسیقی کی طرح یہ چل رہا ہے۔ فاقبل علیہ رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے نہیں تھے، جاگ رہے تھے، تو حضور حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے، فقال دعہما، چھوڑ دو۔ فلما عمل، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چشم پوشی کی، غمزتہما فخرجتا، تو میں نے بھی اپنی آنکھوں سے وہ دونوں بچوں کو کیا کر دیا، اشارہ کر دیا، تو وہ دونوں بھی کیا ہو گئی، وہاں سے چلے گئے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع نہیں کیا، تو اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ مزمارتن نہیں تھا وہ، حضرت ابو بکر اس کو مزمارتن سمجھے۔ مزمار تو کہتے ہیں موسیقی کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کبھی اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ وہ اشعار گنگنا رہی تھی، وہ نظم کے انداز میں کیا کر رہی تھی، اس کو پڑھ رہی تھی، اسی کو حضرت ابو بکر نے مزمار پر کیا کر لیا، محمول کر لیا۔ تو اس لیے حضرت ابو بکر نے کہا کہ بھئی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر یہ اشعار گنگنا رہی ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں تجھے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ چھوڑو، جانے دو، ایسی کوئی بات ہے نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ اس طرح سے اشعار کا گنگنانا اور اشعار کا سننا یہ کوئی معیوب چیز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ صحیح نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، اس سے روک دیتے، مگر آپ نے روکا نہیں، بلکہ حضرت ابو بکر سے بھی کہا بھیا گانے دینا ان کو، پڑھنے دے، اشعار پڑھ رہے ہیں، کیوں ٹینشن لیتے ہو تم؟ لیکن حضرت عائشہ سمجھدار تھی، حضرت عائشہ نے کہا کہ چلو حضور نے چھوڑ دیا، جوڑ سے گاؤ۔ نہیں، حضرت عائشہ بھی سمجھ گئے کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چشم پوشی کی، کیونکہ حضور نے نہ تو ناپسندیدگی کا اظہار کیا، نہ پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اگر پسند ہوتا تو حضور بھی اس کو سننے میں کیا ہو جاتے، چلے، لیکن حضور ایک طرف کروٹ کر کیا ہو گئے، سو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو حضرت عائشہ سمجھ گئی۔ اب حضرت عائشہ سے زیادہ ضعیف کون ہو سکتا ہے؟ وہ سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، اگر ناپسند نہ بھی ہو لیکن پسند نہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری کروٹ پر کیا ہو گئے ہیں، سو گئے۔ اس لیے انہوں نے اشارہ کیا دونوں کو، وہ دونوں جو لڑکیاں گنگنا رہی تھی، قبیلے یعنی اوس اور خزرج سے ان کا تعلق ہوگا، تو ان کو کہا کہ تم چلی جاؤ، تو پھر وہ دونوں لڑکیاں وہاں سے کیا ہو گئی، نکل گئی۔ قال وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال لي أتشتهين أن تنظري فقلت نعم، فأقامني ورأه خدي على خده ويقول دونكم بني أرفدة يا بني أرفدة، حتى إذا ملكت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي۔ قال أحمد عن ابن وهب فلما غفل، اس روایت کو امام بخاری یہاں پر نقل کر رہے ہیں اور تعلیقاً اس روایت کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے قالت وکان یوم عید، کہ عید کا دن تھا، یلعب السودان بالدرق والحراب، اور جو
سیاہ فام لوگ تھے. السودان سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ سیاہ فام لوگ. جو سودان ایک ملک ہے وہ نہیں ہے، یعنی جو سیاہ فام تھے ان کو سودان کہا کہ جو سیاہ فام لوگ تھے وہ نیزے سے اور ڈھال سے کرتب کر رہے تھے. فَإِمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ، عائشہ فرماتی ہے یا تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، وَإِمَّا قَالَ لِي، یا حضور نے مجھ سے کہا، یعنی یا تو میں نے کہا مجھے یاد نہیں پڑتا ہے کہ میں دیکھ سکتی ہوں، یا پھر میں نے نہیں کہا لیکن حضور نے ڈائریکٹ مجھے کیا کیا سوال کیا، اتشتہین ان تنظری، کیا تم اس کرتب کو دیکھنا چاہتی ہو؟ فقلت نعم. عائشہ فرماتی میں نے کہا ہاں، کیونکہ عائشہ بڑی کم عمر کی تھی. فقامنی وراءہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہو جائے اس لیے کہا کہ مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر دیا. خطی علی خطی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے گال حضور کے گال کے ساتھ لگے ہوئے تھے. وَيَقُولُ دُونَكُمْ بَنِي أَرْفِدَةَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ رہے تھے اے بنو ارفدہ، اپنا کام کیا کرو، چاہے تھوڑا دور سے رہو لیکن آپ اپنا جو کرتب کر رہے ہو وہ کرتے رہو. حتیٰ اذا مللت، بہت دیر تک وہ کرتے رہے، یہاں تک کہ حضور نے محسوس کر دیا کہ حضرت عائشہ بھی اب کیا ہو گئی ہے، پختہ گئی ہے. قال حسبکی، کہا اب تو بس ہو گیا نا. قلت نعم، تو فرماتی ہے میں نے کہا جی ہاں. قال فذهبي، کہا چلو چلی جاؤ تم بھی. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی گنجائش دی کہ اس طرح سے حضرات صحابہ کے زمانے میں لوگ کرتب کرتے تھے، لیکن کرتب ایسا ہونا چاہیے جو مستقبل میں بھی مفید ہو. ہمارے زمانے میں جو کرتب ہے اس کے لیے اس سے استدلال نہیں کر سکتے ہیں. بعض لوگ یہ اوپر والی مزمار والی روایت سے گانے کا بھی کیا کر لیتے ہیں، استدلال کر لیتے ہیں کہ دیکھو حضور نے الگ مزمار کا مطلب سمجھنا وہاں پہ کیا ہے، مزمار کا وہ مطلب نہیں جو ہم کیا کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں. وہ گنگنانے کو بھی، تو گنگنانا یہ مزمار نہیں ہے. تو اسی لیے یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس لیے روایتوں کے اندر میں آ رہا ہے نا کہ وہ نیزے سے کرتب بتا رہے ہیں، وہ ڈھال سے کرتب بتا رہے ہیں. اس کا مطلب ایسا کرتب ہونا چاہیے جو مفید ہو. ہمارے زمانے میں جادوگر آ کر کرتب بتاتے ہیں، یہ نہیں، یہ تو غیر مفید ہے، یہ تو بیوقوف، یہ تو دھوکہ ہے، یہ جائز نہیں ہے. ایسے ہی اور بھی بہت سارے ایسے کرتب جس سے انسان کو نہ تو کرنے والے کو کوئی فائدہ اور نہ دیکھنے والے کو اس سے کوئی فائدہ. اس میں کیا ہے کہ یہ جو کرتب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جتنے ہو رہے ہیں اس میں کرنے والے کو بھی فائدہ اور دیکھنے والے کو بھی فائدہ. غیر مفید کوئی بھی چیز شریعت اس کا جواب نہیں فراہم کرتی ہے. کرنے والے کو کیا فائدہ ہے کہ اس کو پریکٹس ہو رہی ہے، اور دیکھنے والے کو کیا فائدہ ہے کہ اس کو بھی کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اس کو دیکھنے سے کچھ سیکھنے کو کیا ہو رہا ہے، مل رہا ہے. کیونکہ انسان کی زندگی میں وقت بڑی قیمتی چیز ہے. اسی لیے آج وہاں پر لگا ہوا ہے، وہاں پر عبد الرحمن امام ابن القیم الجوزی کا مقولہ شاید لکھا ہوا ہے بورڈ کے اوپر کہ الوقت اسمن من الذهب، نہیں فرصتی کا ہے دیکھنے کی. موت سے میرے ایسے ہی چلتے چلتے ایک نظر پڑی میری وہاں پر، لیکن اچھا جملہ لکھا ہے کہ موت سے بھی زیادہ، ہاں ضیاء الوقت اشد من الموت، کہ وقت کو ضائع کرنا موت سے بھی زیادہ خطرناک ہے. وقت کو ضائع کرنا تو وقت اتنی قیمتی چیز ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اسلام اس کو انسان کو بیکار صرف کرنے کی اجازت دے، کبھی نہیں اجازت دیتا ہے. اسلام نے انسان اپنے ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کو کام میں لائے، اس کی اسلام نے ہمیشہ کیا کی ہے، تعلیم دی ہے. لہذا کوئی بھی ایسا کرتب یا کوئی بھی ایسا عمل جس سے دکھانے والے اور دیکھنے والے کو کسی قسم کا کوئی فائدہ دنیا اور آخرت کا نہیں ملتا ہو، اسلام نے اس کی اجازت نہیں، اسلام نے اس کی اجازت نہیں. اور خاص طور پر جادو ہے، اس کا تو جواز ہی نہیں ملتا ہے. اسی طریقے سے دھوکے کے ذریعے سے جو چیزیں دھوکا، آنکھ کا دھوکا دیا جاتا ہے وہ سب کرتے ہیں، تو اس کا کوئی جواز نہیں. کوئی نہ کوئی فائدہ آپ کو ملنا چاہیے. جیسے بعض لوگ آتے ہیں نا، کبھی کوئی چیز بتاتے ہیں، کاغذ سے بنا کر بتاتے ہیں، کبھی کپڑے سے کوئی چیز بنا کر بتاتے ہیں، تو اس کا جواز ہو سکتا ہے کہ آدمی کو کوئی چیز سیکھنے کو کیا ہو جائے، مل جائے. لیکن وہ بھی ایسا کہ کہیں کام لگنی چاہیے، وہ ایسی ہو کہ کہیں کام ہی نہ لگے، تو پھر ایسی چیز کا کرتب یہ بھی درست ہے نہیں. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں
انسان کی زندگی کی، مگر اسلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ذریعے سے اس کا کیا حکم ہے اس کو بھی کیا کر دیا، بیان کر دیا۔ باب الحمائل و تعلیق السیف بالعنق، یہ باب حمائل کے بیان میں، حمائل کس کو کہتے ہیں؟ جس میں تلواروں کو رکھا جاتا ہے، وہ تعلیق السیف بالعنق، اور تلوار کو اپنے گردن میں لٹکانے کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس واشجع الناس ولقد فزع اهل المدينه ليله فخرجوا نحو الصوت فاستقبلهم النبي وقد استبرأ الخبر وهو على فرس لأبي طلحة علم وفي عنقه السيف وهو يقول لم ترعوا، ثم قال وجدناه بحرا او قال انه لبحر۔ یہ روایت اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واشجع الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ بہادر بھی، بزدل نہیں تھے۔ وَلَقَدْ فَزِعَ الْمَدِينَةَ لَيْلَةً، مدینہ والے ایک رات اچانک گھبرا اٹھے، فخرجوا نحو الصوت، کہیں سے کوئی آواز آئی، اس آواز کی طرف نکل پڑے، فاستقبلهم النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ لیا، وقد استبرأ الخبر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کی تحقیق کی۔ وہو علی، استبرأ کا مطلب اس کی تحقیق کرنا۔ وہو علی فرس لأبی طلحہ، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے پر تھے اور اس پر کسی قسم کی کوئی زین نہیں تھی، اور فی عنقہ السیف، اور آپ نے اپنے گردن میں تلوار لٹکا رکھی تھی۔ وہو یقول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لم تراعوا ای لا تخافوا، ڈرو مت، کوئی ایسا کوئی حادثہ کچھ ہے آزو بازو میں دیکھ کر آئے کچھ ہے نہیں۔ ہمارے یہاں تو ایسا کچھ ہوا تو ایک دوسرے کے پیچھے چھپتے ہیں، لیکن کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا اور سب سے پہلے آپ ہی آگے نکل کر اس کو دیکھ کر آئے۔ ثم قال وجدناه بحرا، پھر حضور نے کہا کہ یہ تو بالکل سمندر کی طرح ہے، اور قال انه لبحر، یا آپ نے کہا کہ انه لبحر، کہ یہ تو سمندر کی طرح چلتا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ آدمی بہادری کے ساتھ زندگی گزارے، بزدلانہ زندگی گزارنا یہ سنت رسول کے خلاف ہے۔ بزدلانہ زندگی گزارنا سنت رسول کے خلاف ہے، ڈر ڈر کر زندگی گزارنا سنت رسول کے خلاف ہے، کہ آدمی خودداری کے ساتھ کوئی بھی ایسا واقعہ پیش آئے تو آدمی ڈر کر چھپ کر زندگی نہ گزارے۔ اللہ نے انسان ہے، اللہ نے عقل دیا، اللہ نے علم دیا، انسان اپنے آپ کو مضبوط اور ایسا قوی ارادہ بنائے کہ ہر قسم کے حالات کے لیے کیا ہو جائے، وہ تیار ہو جائے اور پیچھے نہ رہے، بلکہ اس میں کیسا ہونا چاہیے، آگے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الاوزاعي سمعت سليمان بن حبيب سمعت ابا امامه يقول لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة انما كانت حليتهم العلابية والآنق والحديد۔ باب ما جاء في الحلية السيوف، یہ باب ہے تلواروں کے اوپر چاندی، سونا یا لوہے کی زینت کے بیان میں، یعنی وہ جائز ہے یا نہیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن محمد، امام بخاری اپنے شیخ احمد ابن محمد ابو العباس مردویہ المروزی سے روایت کرتے ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن المبارک المروزی سے، وہ روایت کرتے ہیں امام اوزاعی سے، عبد الرحمن بن عمرو سے، وہ روایت کرتے ہیں سلیمان ابن حبیب المحاربی سے، وہ فرماتے ہیں سمعت ابا امامہ سدی ابن عجلان الباہلی، ابو امامہ الباہلی سے مشہور ہے لیکن ان کا اصل نام کیا ہے؟ سدی ابن عجلان الباہلی سے، یقول، وہ فرماتے ہیں لقد فتح الفتوح قوم، کہ لوگوں کو فتوحات حاصل ہوئی، ما كانت حلية سيوفهم الذهب والفضة، صحابہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ بہت ساری فتوحات حاصل ہوئی، ان کی تلواروں میں سونا اور چاندی کا کوئی زینت کی جاتی تھی نہیں، انما كانت حليتهم العلابي، کہا کہ ان کی جو تلواریں ہوتی تھی اس کی زینت کیا ہوتی تھی؟
یؤخذ من البعیر ویشقق ثم یشد به جفن السیف، کہا کہ وہ علابی ہوتی تھی، یہ ایک قسم کا یعنی ایسا جس کو کہتے ہیں لوہے کے قریب قریب ملتا جلتا کوئی دھات ہوا کرتا تھا، اسی سے تھوڑا بہت کیا کرتے تھے تیز کر لیا کرتے تھے، اسی کو استعمال کر لیا کرتے تھے اپنی تلواروں کو تیز کرنے کے لیے، ان چیزوں کے لیے۔ حضرت ابو امامہ نے دیکھا کہ لوگ سونا اور چاندی کی چیزیں کیا کرنے لگے، استعمال کرنے لگے، تو صحابہ کی سنت بیٹھی کہ ہمارے صحابہ نے اس طرح کی تم سے بڑی بڑی فتوحات انہوں نے حاصل کی، مگر کبھی انہوں نے اس طرح سے سونے اور چاندی کے حلیے کو استعمال۔ انما كانت حلیتهم العلابی والآنب، آنب بھی الاسرب اس کو کہتے ہیں، قسم کی دھاتی ہوا کرتی تھی، والحدید اور لوہا، تو لوہے سے ملتی جلتی اس زمانے میں جیسے ہمارے زمانے میں تانبا اور پیتل جیسا ہوتا ہے، اسی انداز سے اس زمانے کے اندر میں ہوا کرتا تھا۔ کہ اسی پر کیا کرتے تھے، اپنی تلواروں کو تیز کر لیتے تھے، اسی کو اندر اپنی تلواروں کو رکھتے تھے، لیکن سونے اور چاندی کی چیزوں کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت ابو امامہ کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی الضرورت تقدر بقدر الضرورت، ہمارے فقہاء نے قاعدہ یہی سے نکالا ہوگا کہ ضرورت کو ضرورت کے بقدر استعمال کرنے کا، کسی بھی اچھے کام میں بھی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ باب من علق سیفہ بالشجر فی السفر عند القائلۃ، یہ باب قیلولہ کے وقت سفر کے دوران اپنی تلوار کو درخت سے لٹکانے کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان بن ابي سنان الدؤلي وابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله اخبرهما انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ند، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمورة فعلق بها سيفه، ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده سلطا فقال من يمنعك مني، بہت مشہور قصہ ہے، بچپن میں سنا تھا، من يمنعك مني، قلت الله الله ثلاثا ولم يعقبه وجلس۔ وروى موسى بن اسماعيل عن ابراهيم بن سعد عن الزهري قال فشام السيف فها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ شاید بچپن میں سب سے پہلے یہی واقعہ سنا ہے، ایسا مجھے یاد پڑتا ہے۔ انه غزا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور کے ساتھ نجد کی طرف جو جنگ ہوئی اس میں میں شریک ہوا، فلما قفل، جب واپس ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں بھی ساتھ میں تھا، ہم لوگ بھی ساتھ میں تھے، فادرکتهم القائلۃ فی واد کثیر العظات، تو ایک ایسی وادی میں ہم پہنچے جہاں پر بہت زیادہ درخت تھے، اور وہاں پر دوپہر میں سونے کا وقت، قیلولے کا وقت ہوگا۔ القائلۃ کا مطلب کیا ہے، قیلولہ کہتے ہیں نا۔ قال زید تحت الشجرۃ فنقض وضوءه، زید نے درخت کے نیچے قیلولہ کیا اور اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ تو اب آدمی سوچتا نہیں ہے ڈائریکٹ ادھر قال زید تحت الشجرۃ فنقض وضوءه، یہ کیسے؟ تو قال وہاں پر قال یقول نہیں، قال یقیل، باب ضرب یضرب سے۔ فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور بھی اترے اسی وادی میں، وتفرق الناس، لوگ الگ الگ درختوں کے نیچے اور وادی میں پھیل گئے، یستظلون بالشجر، درختوں کے سائے میں۔ فنزل رسول اللہ، حضور بھی اترے، تحت سمورۃ، ایک بیر کے درخت کے نیچے، فعلق بها سیفہ، اور اپنی تلوار کو لٹکا دیا، ونمنا نومۃ، ہم بھی سو گئے، فإذا رسول اللہ يدعونا، تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آواز دے رہے تھے، وإذا عنده أعرابي، تو پھر فرماتے ہیں کہ وإذا عنده أعراب، جب ہم وہاں پر گئے تو عربی ان کے پاس تھے۔ ان کے نام کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا نام تھا غورث ابن الحارث، غورث ابن الحارث صاحب الخیل الجاری، اور امام قسطلانی نے ان کے نام کو تلاش کر یہ بیان کیا ہے کہ ان کا نام غورث ابن الحارث تھا۔ تو وہ عربی ہے، فقال ان هذا اخترط، کہ یہ آدمی ہے اس نے مجھ پر اپنی تلوار سونت دی، وانا نائم، جبکہ میں سویا ہوا، فاستيقظت، میں اٹھ گیا، وهو في يده سلطا، اور تلوار اس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تھی، یعنی
یہ بھائی صاحب تلوار ایسا لے کے کیا ہوئے تھے، کھڑے تھے. فقال من یمنعک منی، اور پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ من یمنعک منی، میں نے کہا اللہ اللہ. میں نے 2 مرتبہ اللہ کہا تو آپ نے پڑھا ہوگا قصے کے اندر میں کہ وہ کانپنے لگا، تھر تھرانے لگا، ان کے ہاتھ سے تلوار کیا ہو گئی، گر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، کہا کہ بولا تجھے کون بجائے گا؟ من یمنعک منی. فرماتے ہیں ولم یعاقبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی سزا نہیں دی. وجلس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، یعنی کوئی نہ غصے کا اظہار کیا نہ کچھ کیا. وہ دیہاتی تھے، کہا دیہاتی ہے، آ گیا بیچارہ، بھٹک گیا، سوچا کہ چلو چانس مار لیتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اور بردباری تھی. اگر آپ چاہتے تھے کہ اچھا بہت تلوار سوچ کے کھڑی تھی، کیوں آتے کو پتا تھا، صحابہ کو بولتے اس کی قیمت موٹی کر دو، ارادہ قتل تو تھا ہی نا اس کا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کیا، اپنا حلم اور بردباری بتلائی، انتقام نہیں لیا، اور اپنی امت کو تعلیم دی کہ اس طریقے سے دشمنوں کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے. اس کا اثر کیا ہوا کہ وہ اسلام میں داخل ہو. اس کا اثر کیا ہوا؟ اس لیے کہتے ہیں نا کہ غصہ اور تلوار اور طاقت جہاں پر اثر نہیں کرتا ہے وہاں پر اخلاق اثر کرتا ہے. تو اس لیے اخلاق بہت بڑی چیز ہے. تو آپ فرماتے ہیں وہ موسیٰ ابن اسماعیل عن ابراہیم ابن سعد عن الزہری قال فشام السیف، کہ انہوں نے کیا کیا، اپنی تلوار کو رکھ دیا. فہا ہوا لا جالس، کہا کہ اس نے جب دیکھا میں نے اللہ اللہ کیا تو حضرت پر کبھی تاری ہو گئی اور تلوار کیا ہو گئی اور میں نے لے لیا. فہا ہوا لا جالس، اور یہ یہاں تشریف فرما ہے ثم لم يعاقبه، مگر اپنے ان کو کوئی سزا نہیں دی. تو حلم اور بردباری کا اور عدم انتقام کا مظاہرہ کر کر اپنی پوری امت کو اس بات کا درس دیا کہ اسی طریقے سے دنیا کے اندر میں اسلام کو پھیلایا جائے گا. دنیا جہاں تلوار کی ضرورت ہے وہاں تلوار، لیکن زیادہ ضرورت تلوار سے زیادہ کس کی ہوتی ہے؟ اخلاق. اسی لیے دنیا میں کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے. تیرے بابا نے بولا اسلام تلوار سے پھیلا ہے. الحمدللہ اسلام کس سے پھیلا ہے؟ اخلاق سے پھیلا ہے.